نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب التیمم باب نمبر 5 حدیث نمبر 339۔ باب التیمم للوجہ والکفین، باب ہے کہ تیمم چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کا ہے۔ تیمم کے اندر دو اعضاء پر جو غبار ہے اس کا مسئلہ ہے، نہ کہ تمام ان اعضاء پر جن پر وضو کا پانی لگایا جاتا ہے۔ قیاس تو یہ تھا کہ تیمم یہ وضو کے قائم مقام ہے، تو وضو کے کرتے وقت جن جن اعضاء پر پانی لگایا جاتا ہے تو تیمم کرتے وقت مٹی بھی انہی اعضاء پر لگانی چاہیے، لیکن نص کے ہوتے ہوئے قیاس پر عمل نہیں کیا جاتا، اس لیے نص سے ثابت ہے کہ تیمم کرتے وقت صرف چہرے اور ہتھیلیوں پر مسح کیا جائے گا، باقی دیگر اعضاء پر مسح کرنے کی ضرورت نہیں۔ حدیث نمبر 339۔ قال حدثنا حجاج قال اخبرنا شعبہ عن الحکم عن زر عن ابن عبد الرحمن ابن ابزہ۔ ابن عبد الرحمن بن ابزہ سے مراد سعید بن عبد الرحمن ہے۔ قال عمار بہذا، عمار نے یہ سب واقعہ بیان کیا۔ بہذا کا اشارہ گزشتہ حدیث نمبر 338 میں جس واقعے کی طرف واقعہ بیان کیا گیا اسی کی طرف یہ اشارہ ہے۔ قال عمار بہذا، حضرت عمار نے یہ سب بیان کیا۔ وضرب شعبۃ بیدیہ الارض، شعبہ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، یعنی عملی طور پر تیمم کا طریقہ دکھلانے کے لیے دونوں ہاتھ زمین پر مارے۔ ثم ادناہما من فیہ، پھر ان دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے کے قریب کیا۔ ثم مسح وجہہ وکفیہ، پھر اپنے چہرے کا مسح کیا اور اپنے ہتھیلیوں کا۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھ زمین پر مارے اور چہرے پر مسح کیا، اور الٹے ہاتھ کو سیدھے ہاتھ پر، سیدھے ہاتھوں کو الٹے ہاتھ کی ہتھیلی پر مسح کیا۔ اقال النظر، نظر فرماتی ہیں، نظر سے مراد نظر بن شمیل ہیں کہ اخبرنا شعبہ عن الحکم قال سمعت زرا یقول عن ابن عبد الرحمن ابن ابزہ قال الحکم وقد سمعت من ابن عبد الرحمن عن ابی قال عمار۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ بعض نسخوں کے اندر اس کی وضاحت ہے اور بعض کے اندر اس کو حذف کیا گیا ہے، اور وہ الفاظ کہ وضوء المسلم یکفی من الماء، کہ مسلمان کا وضو یعنی پاک مٹی مسلمان کا یہ وضو کے قائم مقام ہے، اور یہ پانی کی جگہ کفایت کر جاتی ہے۔ حدیث نمبر 340 میں ہے کہ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن الحکم عن زر عن ابن عبد الرحمن ابن ابزہ عن ابی انہ شاہد عمر وقال له عمار، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ کننا فی سریۃ فاجنبنا، کہ جناب ہم ایک سفر میں تھے، ایک لشکر میں تھے، تو بس ہم جنبی ہو گئے تھے۔ وہ پورا پہ آگے واقعہ بیان کیا۔ وقال طافل فیہما، اور فرماتے کہ آپ نے طفل کیا اس میں۔ طفل ہوتا ہے زور سے پھونک مارنا جس کی وجہ سے تھوڑا سا لعاب کی آمیزش بھی اس میں آ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ زمین پر مارے تو دیکھا مٹی زیادہ لگی تھی تو ان کو پھونک مار کر کے ایسے اڑایا، اور پھونک اتنے زور سے لگائی کہ تھوڑا سا لعاب کی آمیزش بھی اس کے اندر مل گئی۔ تیمم کے بارے میں جو صحیح ترین روایات ہیں وہ ابو جہیم اور عمار کی ہیں۔
ان کے علاوہ دیگر راویوں کی یہ جو روایات ہیں ان کے اندر کلام ہے یا ان کے مرفوع اور موقوف ہونے میں اس میں یہ دونوں پہلو ہیں، بعض ان کو وہ مرفوع کہا اور بعض نے موقوف کہا ہے۔ اور ابو جہیم کی جو روایت ہے اس کے اندر یہ ذکر ہے کہ دونوں ہاتھوں کا مسح کیا، یدین کا لفظ ہے، اور ید جو ہے یہ مجمل ہے کہ ید صرف ہتھیلی تک تھا یا آگے تک بھی تھا، کیونکہ انگلی سے لے کر آخر تک یہ تمام کا تمام ید ہے۔ تو ابو جہیم کی روایت میں ید کے لفظ ہے، لیکن اس کے اندر تعیین نہیں ہے کہ مسح جو ہے وہ ید کے کتنے حصے پر کیا گیا۔ البتہ جو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو صحیح حین میں ہے، اس کے اندر مرفقین کا تذکرہ ہے کہ مرفقین تک یعنی کونیوں تک مسح کرنا، لیکن بلکہ حضرت عمار کی جو روایت جو کفین، مرفقین والی نہ بلکہ کفین جو ہے ہتھیلی، یہ رسغ تک، یہ ہتھیلیوں تک، جو مرفقین کی روایت آتی ہے سنن کے اندر اس کی سند کے اندر کلام ہے۔ بعض روایات کے اندر کونیوں کا تذکرہ ہے کہ کونیوں تک یہ تیمم کرتے وقت مسح کیا، اور بعض کے اندر آگے بغل تک کے بھی الفاظ ہیں، لیکن وہ تمام روایات جن کے اندر کونیوں کا تذکرہ یا بغلوں کا تذکرہ ہے اس کے اندر کلام ہے، سند کے اعتبار سے وہ اس کے اندر کمزوری ہے۔ اور جو صحیح روایت ہے جو بخاری مسلم کی ہے اس کے اندر کفین کا، ہتھیلیوں کا تذکرہ کہ ہتھیلیوں تک مسح کیا۔ اس سلسلہ میں امام ترمذی نے بعض اہل علم کے حوالات سے لکھا ہے کہ حدیث عمار میں اضطراب، یہ امام ترمذی نے بعض اہل علم کے حوالے سے حدیث عمار کے اندر اضطراب بیان کیا، کیونکہ اس کے بعض ترک میں کندھوں کا ذکر ہے کہ کندھوں تک یعنی بغلوں تک مسح کیا، اور بعض کا جو ہے وہ کونیوں تک کا تذکرہ ہے، اور اس کے اندر کفین ہتھیلیوں کا تذکرہ۔ ان چیزوں کو دیکھ کر بعض نے کہہ دیا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں اضطراب ہے، لیکن امام بخاری نے اس بات کا رد کیا کہ اس کے اندر اضطراب نہیں ہے، بلکہ جن روایات میں کونیوں کا تذکرہ ہے یا بغلوں کا تذکرہ وہ ان کے سند کے اندر کلام ہے۔ جب سند کے اندر کلام ہے تو وہ قابل حجت اور قابل دلیل نہ رہیں، تو اب جو رسغ یا اس کے دونوں کفوں کا جس کے اندر تذکرہ ہے کہ کفین تک، وہ روایت صحیح ہے، اس لیے وہ قابل حجت اور قابل دلیل ہوگی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے 6 شیوخ سے یہ ثابت کیا ہے کہ ہتھیلیوں تک مسح کرنا یہ راجی ہے، تو اس لیے یہ روایت کے اندر پیچھے کئی راویوں سے بار بار بیان کی گئی ہے، تو 6 شیوخ سے یہ امام بخاری ثابت کرتے ہیں کہ ہتھیلیوں کے اوپر مسح کرنا یہی راجی ہے، آگے کونیوں تک، بغلوں تک یا آگے ہاتھ کے اور حصے پر مسح کرنا یہ مرجوح صورت ہے۔ حدیث نمبر 341، قال حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا شعبۃ عن الحکم عن زر عن ابن عبد الرحمن ابن ابزہ عن عبد الرحمن قال عمار لعمر، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ تمعقت فاتحت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں زمین پر لیٹرین لگائی تھی، پھر میں آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وقال یکفیک الوجہ والکفان، آپ نے فرمایا تجھے چہرہ اور ہتھیلیاں ہی کافی تھی۔ لمبا واقعہ جو پہلے بھی گزشتہ درس میں ہوا ہے کہ حضرت عمار اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں تھے، سفر کے دوران ان کو غسل کی حاجت پیش آ گئی، پانی موجود نہ تھا، اور تیمم کے بارے میں یہ تو حکم تھا کہ اگر پانی نہ ملے تو وضو کی جگہ تیمم کر لیا جائے، لیکن غسل جنابت کی جگہ تیمم کا اس کا علم ان کو نہ تھا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے تو قیاس کیا کہ جیسے غسل کے وقت پورے جسم پر پانی بہایا جاتا ہے، تو اگر پانی نہیں تو پورے جسم پر مٹی لگا لیتے ہیں، تو انہوں نے
مٹی کے اوپر لیٹنا شروع کر دیا تاکہ پورے جسم کو مٹی لگے اور ان کی طہارت حاصل ہو جائے، جب کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہ کیا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے رسول میں نے تو مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہو کر اس طرح طہارت حاصل کی، تو آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ یکفیک الوجہ والکفان، تجھے چہرے پر مسح کر لینا اور ہتھیلیوں پر مسح کر لینا کافی تھا، کہ زمین کے اوپر پورے جسم کو لیٹ کر مٹی لگانی اس کی ضرورت نہ تھی۔ اس روایت کے اندر بھی یہ وضاحت ہے کہ ہاتھوں کا جو مسح ہے وہ کفوں تک ہے، ہتھیلیوں تک ہے، اس سے آگے کونیوں یا بغلوں تک نہیں ہے۔ حدیث نمبر 342، حدثنا مسلم قال حدثنا شعبۃ عن الحکم عن زر عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن قال شہدت عمر۔ عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، فقال له عمار، تھا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا، وساق الحدیث، اور گزشتہ روایت بیان کی۔ حدیث نمبر 343، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ عن الحکم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن ابزہ عن ابیہ قال عمار فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الارض۔ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک زمین پر مارا، فماسح وجہ وکفیہ، مسح کیا اپنے چہرے کا اور اپنے ہتھیلیوں کا، چہرے اور ہتھیلیوں کا مسح کیا۔ ان تمام روایات سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہاتھوں کا مسح تیمم کرتے وقت ہاتھوں کے مسح کے اندر راجح صورت یہی ہے کہ رسغ تک، یہ جوڑ تک، یہ ہتھیلی جو ہے نیچے، ان پر مسح کر لیا جائے۔ الٹے ہاتھ کا دائیں سیدھے ہاتھ کے اوپر اس طرح، اور سیدھے ہاتھ کا الٹے ہاتھ کے اوپر ایسے مسح کر لیا جائے، کیونکہ نیچے والے حصے پر تو مٹی لگی ہوتی ہے، اوپر والے پر نہیں لگی، وہ دونوں ہاتھ اس کے اوپر پھیر لیے جائیں۔ اس کے علاوہ جتنی روایات ہیں ان کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ثابت کیا کہ وہ مرجوح ہیں، راجح صورت یہی ہے۔ بعض لوگوں نے حافظ بن حجر رحمہ اللہ کے متعلق یہ دعویٰ کر دیا کہ حافظ بن حجر وہ شافعی مسلک کے تھے، یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کے وہ مقلد تھے۔ حالانکہ یہ دعویٰ باطل ہے۔ اگر وہ امام شافعی کے مقلد ہوتے تو تیمم میں ہاتھوں کا مسح کونیوں تک کے قائل ہوتے، کیونکہ امام شافعی کونیوں تک کے قائل ہیں، جبکہ حافظ ابن حجر نے اس بات کا بڑا زور سے رد کیا ہے کہ وضو پر قیاس کرنا یہ فاسد ہے، کیونکہ نص کے مقابلے میں قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو جب تیمم کرنے کے لیے چہرے اور ہتھیلیوں پر مسح کرنا یہ نص سے ثابت ہو گیا، اب وضو پر قیاس کرتے ہوئے اس کو کونیوں تک دھونے کا استدلال کرنا یہ باطل ہے۔ اور اسی طرح بعض نے آیت سارقہ اس پر قیاس کیا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹنے کا تذکرہ ہے کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہے یا عورت، ان دونوں کا ید کاٹ دو۔ اب ید جو تمام کا تمام کا یہ رسغ سے کاٹا جاتا ہے، تو چور کی سزا ید کو ہاتھ کاٹنے کی تو ہاتھ رسغ سے ہے۔ اسی طرح تیمم کے اندر بھی ید پر مسح کرنا ہے، اور ید سے مراد یہی رسغ سے نیچے والا حصہ ہونا چاہیے۔ یہ بعض نے آیت سارقہ پر قیاس کر کے تیمم کے لیے یہ ثابت کیا ہے کہ ہاتھوں کا تیمم جو ہے وہ صرف ہتھیلیوں تک ہوگا، ہتھیلیوں سے آگے نہ ہوگا۔ یہ قیاس کرنا اگرچہ درست ہے، معلوم ہوتا ہے، لیکن اس قیاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو جب نص موجود ہے تو پھر قیاس کرنے کی ضرورت نہیں۔ قیاس کی ضرورت ہی اس وقت پیش آتی ہے کہ جب نص نہ ہو۔ تو
تو اس لیے اگرچہ یہ قیاس تو درست ہے لیکن نص کے ہوتے ہوئے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ باب الصعید الطیب وضو المسلم یکفی من الماء۔ چھٹا باب ہے کہ پاک مٹی یہ مسلمان کا وضو ہے اور یہ کفایت کر جاتی ہے پانی سے۔ پاک مٹی یہ مسلمان کے وضو کے لیے کفایت کر جاتی ہے اور پانی کی جگہ یہ کافی و وافی ہو جاتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس باب سے دو مسئلے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو کہ تیمم جو ہے یہ وضو کی طرح طہارت اصلیہ ہے، جس طرح وضو سے طہارت اصلیہ حاصل ہوتی ہے تیمم اس کے قائم مقام ہے، اس سے بھی طہارت اصلیہ ہی حاصل ہوتی ہے، اور تمام احکام میں وضو کے یہ قائم مقام ہے۔ تیمم تمام احکام کا اندر وضو کے قائم مقام ہے۔ جن چیزوں سے وضو باطل ہوتا ہے انہی چیزوں سے تیمم باطل ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ثابت کی ہے کہ تیمم تمام زمین سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے تراب منبت کی شرط لگانا درست نہیں ہے، جس طرح کہ بعض لوگوں نے شرط لگائی کہ ایسی مٹی پر تیمم کیا جا سکتا ہے جس کے اندر اگنے کی کسی جڑی بوٹیاں پودے فصلیں اگانے کی صلاحیت ہے، جو کلر شور والی ہے، جس کے اندر اگانے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، اس پر تیمم نہیں ہے، تو یہ کہنا یہ باطل ہے۔ بلکہ مٹی پاک ہونی چاہیے، خواہ وہ کلر شور والی ہے یا وہ پتھریلی ہے، میرا ہے، جیسی بھی ہے، پاک مٹی ہو تو اسے تیمم درست ہے۔ وقال الحسن یجزئ التیمم ما لم یحدث۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ کافی ہے اس کو تیمم جب تک وہ بے وضو نہ ہو۔ جیسے ایک بار وضو کر لیا، اس وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں جب تک انسان کا وضو باطل نہیں ہوتا، اسی طرح تیمم ہے، ایک تیمم کے ساتھ متعدد نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں جب تک وہ بے وضو نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں نے یہ قید لگائی کہ ایک تیمم سے صرف ایک ہی نماز، دوسری نماز کے لیے الگ سے نیا تیمم کرے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ان کا رد کرنا چاہتے ہیں کہ جب تیمم وضو کے قائم مقام ہے تو جو احکام وضو کے وہی تیمم کے ہیں۔ جیسے ایک وضو سے متعدد نمازیں ہو سکتی ہیں، اس طرح ایک تیمم سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ جیسے وضو جو ہے وہ سبیل عین سے کوئی چیز خارج ہو تو باطل ہوتا ہے، اس طرح تیمم بھی سبیل عین سے کوئی چیز خارج ہو جائے تو باطل ہو جائے گا۔ وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسَ وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ۔ امامت کرائی تھی ابن عباس نے اس حال میں کو تیمم والے تھے۔ بعض لوگوں نے یہ فرق کیا کہ وضو جو ہے جو پانی سے وضو کیا جائے وہ طہارت اصلیہ ہے، اور تیمم کے ساتھ جو طہارت حاصل ہوتی ہے یہ اصلیہ نہیں ہے۔ اب اس فرق کو اس کو بنیاد بنا کر یہ کہا کہ اگر امام جو ہے وہ پانی کے ساتھ اس نے وضو کیا ہے اور مقتدیوں میں سے کوئی تیمم والا ہے تو تب یہ بات درست ہے، کیونکہ امام جو اس نے اعلیٰ قسم کی افضل ترین قسم کی طہارت حاصل کی ہے۔ لیکن اگر اس کا متضاد ہو کہ امام جو وہ متیمم ہو، اس نے تیمم کیا ہے اور مقتدی نے وضو کیا ہوا ہے، تو اب امام کی امامت درست نہیں ہوگی کہ اس نے طہارت ادنا حاصل کی ہے، مقتدیوں کی اعلیٰ ہے۔ یہ بعض لوگوں نے ایسے عجیب قسم کے فرق بیان کیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ رد کرنا چاہتے ہیں کہ یہ فرق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے امامت کرائی، وہ تیمم کی حالت میں تھے، اور پیچھے تمام کی تمام ملازمی تو ان کے پیچھے والے تیمم ہوں، ان کا دیکھیے باوضو بھی ہوں گے۔ وقال یحییٰ بن سعید لا باس بالصلاۃ علی السابقات والتیمم بها۔ حضرت یحییٰ بن سعید قطان فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نماز پڑھے علی السابقات شوریلی زمین پر، کلر شور والی زمین پر، و تیمم بها اس کے ساتھ تیمم بھی کرے۔ اگر کہ کلر شور والی زمین ہے وہ پاک، نجاست نہیں ہے، لیکن کلر شور ہے تو اس پر نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس سے تیمم بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ اس طرح کے فرق کرنا
کہ فلاں قسم کی مٹی ہو، فلاں قسم کی مٹی ہو، اسے تیمم ہوگا، دیگر سے تیمم نہیں ہوگا، یہ فرقہ حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اس باب کی آگے والی روایت جو لمبی روایت آگے بیان کی ہے، تو جو آئندہ درس میں انشاءاللہ العزیز بیان ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔